فوری خبر آ رہی ہے ریڈیو اسکول اور ایجوکیشن پورٹل سسٹم کا آج سے آغاز ہونے جا رہا ہے. اسی پر وزیر اعظم عمران خان کا اظہار خیال آپ سے شیئر کریں گے. آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو بہت مبارک بھی دیتا ہوں, خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں, کیونکہ یہ بڑا مشکل ٹائم ہے سب ہمارے لیے نہیں, ساری دنیا کے لیے, اور اسکول کے بچوں کے لیے یہ سب سے زیادہ مشکل ہے. کیونکہ یہ میں دیکھ رہا تھا ہمارے سے ملک جو آگے نکل چکے ہیں, یورپین امریکہ کے اندر یہ ساری ڈبیٹ چل رہی ہے کہ کیسے اب لاک ڈاؤن میں بچوں کو گھروں میں بھی رکھو اور پڑھاؤ بھی کیسے. تو یہ جو آپ نے اسٹیپس اٹھائے ہیں یہ بڑے قابل تعریف ہے, کیونکہ آپ نہیں بھی کچھ کر سکتے تھے, کیونکہ ایسے ٹائم پہ لوگ سمجھتے ہیں ہم بے بس ہیں. تو آپ نے جو انیشیٹو لیا یہ ڈسٹنس لرننگ کا اور یہ پھر استعمال کیے ماڈرن ٹولز, یہ انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا ہماری ینگ جنریشن کے اوپر. ٹوٹلی ضائع ہے تو مشکل, افیکٹ تو ہے, لیکن وہ اتنا برا افیکٹ نہیں ہوگا جو کہ اگر آپ یہ مختلف سٹیپس نہ اٹھاتے تو شاید اور بھی زیادہ ڈیزاسٹر ہوتا. مجھے پتہ ہے کہ پیرنٹس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, ماں باپ جتنے ہینڈز آن ہیں اتنا وہ زیادہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور وہ ماں باپ جن کو جو اتنی ان کو سمجھ نہیں ہے, جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کے لیے زیادہ مشکل ہے بچوں کو اس ڈسٹنس لرننگ سے پوری ان کو فائدہ ہو. لیکن اس میں دو تین چیزیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جو ٹیچرز ٹریننگ ہے, میرے خیال میں اگر یہ جو اس ساری ایکسرسائز سے چیز سامنے آئی ہے وہ ٹیچرز ٹریننگ ہے, کیونکہ ہمارے پاس اتنی انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں, لیکن ہم اگر اس آن لائن اگر ٹیچرز کو ٹرین کر سکیں اور ہم ان کے لیے کورسز رکھ سکیں ٹیچرز کے لیے, یہ بہت بڑی سروس ہوگی. اور خاص طور پہ میں نے یہ ریموٹ علاقوں میں دیکھا ہے کہ نہ سائنس کا ٹیچر ملتا ہے, نہ وہ ٹیچر ملتا ہے میتھمیٹکس کا, تو بڑا مشکل ہوتا ہے بچوں کے لیے. یعنی پہلے سے بچے دیہاتی علاقوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں, تو یہ بڑا کمپنسیٹ کر سکتا ہے دور دراز علاقوں میں اگر آپ اس کا استعمال کریں. پہلے تو ٹیچرز کو بھی, لیکن پھر دور دراز علاقوں میں اگر انشاءاللہ کووڈ کے بعد بھی پھر بھی ہم پہنچ سکتے ہیں, کم از کم بہتر ایجوکیشن دے سکتے ہیں. کیونکہ ابھی پھر سے پرابلم آتا ہے کہ وہاں مجھے میاں والی کا جو ایک دو تحصیلیں ہیں, عیسیٰ خیل جو تحصیل ہے وہ بڑی ریموٹ ہے, تو ادھر ساری جو بچوں کے اسکول ہیں وہ بند پڑے, کیونکہ وہ بچیاں پڑھتی نہیں ہیں, وہاں فیمیل ٹیچرز نہیں ملتی, تو وہ ایک وشس سرکل میں پھنسے ہوئے, نرسز نہیں ملتی وہاں, کیونکہ وہ دور علاقہ, یہاں سے لیڈی ڈاکٹرز جاتی نہیں ہیں, وہاں سے ڈاکٹرز پروڈیوس نہیں ہو رہی, تو ایک وشس سائیکل میں یہ بڑے بیکورڈ علاقے پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم ان علاقوں کے اندر جب تک ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ڈیولپ ہوتا تو ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اس کے ذریعے. یہ جو آپ نے نئی چیزیں آپ اور میرے خیال میں اس سے آپ نے سیکھا بھی بہت ہے, اس میں بڑی لیسنز ہیں. یہ بڑا اچھا کیا آپ نے وہ جو انٹریکشن کیا, کیونکہ جب آپ نے انٹریکشن کیا ہوگا لوگوں سے تو کئی چیزوں کا آپ کو پتہ چلا ہوگا جس سے آپ امپروو کر سکتے ہیں. جو فائنلی جو آپ کی آخر میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے, ایک کریکولم سنگل سلیبس, یعنی کور سلیبس جو ہے سارے پاکستانیوں کے لیے وہ ایک ہو. یہ میں 24 سال سے پبلک کو وعدہ کر رہا ہوں کہ جب بھی انشاءاللہ اللہ باری دے گا تو ہم ایک سلیبس لے کے آئیں گے. یہ سب سے مشکل کام ہے, یہ آسان نہیں ہوگا, آپ کو اس میں بڑی رکاوٹیں آئیں گی, لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے. یہ کرنٹ جو سسٹم ہے, یہ جو ملک میں ڈویژنز پیدا کرتا ہے, اردو میڈیم, انگلش میڈیم, دینی مدرسے, یہ ملک کو یہ ہمیں ایک قوم نہیں بننے دیتا. صحیح بات ہے. آپ جن لوگوں کے اوپر سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کو ڈی پاکستانائز کروا دیتے ہیں, یعنی پاکستانیت ان میں کم کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. یہ ہر جگہ جدھر کلونیل سسٹم آف ایجوکیشن تھا, جدھر میں وہ پڑھا تھا سنگاپور میں, وہاں چائنیز میڈیم, انگلش میڈیم, وہاں بھی
پوری ایک ڈویژن آ گئی ایلیٹ کو ایک، اور یہ ہر جگہ انڈیا کے اندر بھی انہوں نے کریپل کیا. تو یہ ایک سلیبس ایک قوم بنائے گا، اور اس کا جو کورس سبجیکٹس ہیں وہ سب کو پڑھنا چاہیے. سو اس سے یہ ایک انقلاب ہے میرے لیے. اور انقلاب کے علاوہ جو ہم اپرچونٹیز نہیں دیتے اپنے نچلے طبقے کو اوپر آنے کے لیے، پوری ایک لمٹ ان کے پوٹینشیل پہ لمٹ پیدا کر دیتا ہے یہ جو ہمارا سسٹم ہے. تو نمبر 1 وہ. سیکنڈلی دینی مدرسوں کو مین سٹریم کرنا، یہ بہت بڑی یہ انشاءاللہ یہ آگے آپ جا کے یہ بہت بڑی سروس ہے پاکستان میں. میں آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے GW لیٹنر کی کتاب. وہ میں نے پڑھی، جو پہلا گورنمنٹ کالج کا پرنسپل تھا لائٹنر. اس نے جو پورا بتایا کہ کیسے انگریزوں نے ہمارا مسلمانوں کا ایجوکیشن سسٹم ختم کیا 1857 کے بعد. اور انگریزوں نے جب اس سے پہلے اس نے پنجاب کی لٹریسی ریٹ دکھائی تھی تقریباً 80% تھی. کیسے ایک بڑی یہ لٹریٹ قوم تھی، اور کیسا جو پرانا سسٹم تھا وہ بڑا زبردست تھا، اور کیسے جو مدرسوں کی ٹاپ لائن سٹینڈرڈ بہت اونچی تھی، اور ان کے سب یعنی اسٹرانومی، فلسفیز، ایرسٹوٹل، یہ سب پڑھایا جاتا تھا. اور کیسے انہوں نے ان کی انڈاؤمنٹس ختم کی، اور ان کے سارے اینڈ میں ان کو تنخواہوں پہ رکھا، سٹاف کیا سسٹم. اور ایکچولی 1857 کے بعد لٹریسی گرتی گئی جو تھے. سو یہ جو آپ دینی مدرسوں کو، اور دینی مدرسوں میں سارے سکھ بھی جاتے تھے، ہندو بھی جاتے تھے، یعنی سب پڑھتے تھے وہاں جا کے. تو وہ جو سسٹم ہمارا تباہ ہوا اور اب مدرسوں کو بالکل آئسولیٹ کر دیا، یہ بہت بڑی سروس آپ کر رہے ہیں. تو اور جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی، اس کی بڑی ضرورت ہے. اور سکلز ایجوکیشن سب سے امپورٹنٹ ہے اس وقت. سکلز ایجوکیشن، کیونکہ ینگ پاپولیشن ہے، ان کو روزگار چاہیے. جب تک آپ ان کو ہنر نہیں سکھائیں گے تو وہ ان کو روزگار تو یہ ہماری پرائرٹی ہے. شفقت، جتنی بھی آپ کو مدد چاہیے گورنمنٹ کی، کیونکہ یہ پرائرٹی ایریا ہے ایجوکیشن، اس میں بھی ہمارے 2 صوبوں میں تو ہم پوری طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، پنجاب میں اور پختونخوا میں، اور بلوچستان میں بھی اصل میں کولیشن گورنمنٹ ہے. تو ہم کم از کم ان پروونسز کے اندر، اور یہ اسلام آباد کو پلیز ایک ماڈل بنائیں. اسلام آباد میں سارا جو آپ ایکسپیریمنٹ کریں، تاکہ اس کو ایک سارے دیکھیں کہ یہ ایک ماڈل ایجوکیشن ہمارا یہ جو علاقہ اسلام آباد ایریا کو، اس کو پلیز بنائیں.